فیصلہ نہیں ہو پاتا. ڈاکٹر صاحبہ, کمیونٹی مڈ وائف جس کا ہم مسلسل اپنے پروگرامز میں تذکرہ کرتے ہیں, بہت مددگار ثابت ہوتی ہے یہ. اب یہ بتائیے, جیسے ہم نے بلڈ پریشر کی بات کی, شوگر کی بات کی اور دیگر جو مسائل ہیں ان کی بات کی, ان کو اس بارے میں تمام معلومات ہے, مدد کر سکتی ہے حاملہ خاتون کی یہ؟ بالکل, ان کو 1.5 سال کی ٹریننگ دی جاتی ہے. یہ ساری چیزیں, یہ پڑھی لکھی لڑکیاں ہوتی ہیں, یہ ساری چیزیں ان کو پڑھائی جاتی ہیں, ان کو سکھائی جاتی ہیں, اور ان کو یہ سارا جو ہے ان کو یہ ایکسپیرینس بھی دیا جاتا ہے کہ ان مسئلوں کو ٹریننگ میں یہ موجود ہوتا ہے کہ بھئی اگر بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے, اس کی پریکٹیکل ٹریننگ بھی ہے. اس کا اگر خون جاری ہو گیا تب کیا کرنا ہے, اگر بچہ بڑا ہے, زیادہ صحت مند ہے تو یہ ہو سکتا ہے اس میں شوگر کا مسئلہ ہو, تو اس کے لیے ہمیں انہیں کیا کرنا ہے. تو وہ بہت زیادہ مددگار شامل ہو سکتی ہیں, اور اسی لیے ہر گاؤں میں, پوری کمیونٹی میں, کونے کونے میں ملک میں ان کی موجودگی جو ہے وہ ہماری عورتوں کی صحت کے لحاظ سے بہت ہی ضروری ہے. اور جو میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ بھئی ہماری آدھے گھنٹے میں ایک عورت فوت ہو جاتی ہے, اس کو ہمیں کم کرنا ہے. یہ پاکستان کے مٹرنل ہیلتھ انڈیکیٹرز کے حساب سے بڑی ہی شرمناک بات ہے. ویسے یہ کوئی بڑی بات نہیں کسی کا بلڈ پریشر چیک کرنا, یہ تو ہماری چاچی عظمت بھی کر لیتی ہے. بھائی دیکھیں, ذرا سا پانچا اوپر کیا, گٹے سے پکڑا, جی اگر خون تیزی سے واپس جا رہا ہے تو سب نارمل ہے, اگر دھیرے دھیرے چل رہا ہے تو بلڈ پریشر آئے گی. ڈائگنوز کیا چاچی عظمت نے, یہ تو ان کو تو ضرورت نہیں ہے بی پی ایپریٹس کی. آپ کیا بولیں گی ڈاکٹر صاحبہ, میں تو کچھ بولنے قابل ہی نہیں رہی. گٹے پہ ہاتھ ہی رکھنا ہے نا. میرے خیال ہے چاچی عظمت کی طرح کی جو خواتین ہیں نا, جن کی عقل گٹوں میں ہے, ہاں یہ صحیح کہا انکل نے. ویسے میں آپ کو اس سے پہ بات چلی, ان کو پھر صرف گٹے گوڈے دبانے چاہیے. بالکل. ہاں ویسے یاد آیا, یہ انگریزی مڈ وائف ہیں جو ہوتی ہیں, ہاں CMW, ہاں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تمہارا مطلب اس سے کیا بنتا ہے؟ کیا میری تنخواہ اتنی تھوڑی ہے, بیچاروں کا کیا بننا ہے, لیکن اس سے میرے خیال میں تم اس کو ایسے لے لو کہ CMW کا مطلب ہے کہ چیف منسٹرز ورکر, تاکہ تم ذرا اچھا فیل کرو کہ میں چیف. حالانکہ یہ ان سے بھی بہتر اور بڑا کام کرتی ہیں, یہ جان بچاتی ہیں, یہ بچے کی حفاظت کرتی ہیں, حاملہ خواتین جو ہوتی ہیں ان کی دیکھ بھال کرتی ہیں. اس سے بڑا کام مجھے بتاؤ, نیکی کا کام بھی ہے اور ہماری ضرورت بھی ہے یہ. ویسے وہ 40 دن آ کے حاملہ کو لتاڑ سکتی ہیں. لو وہ آپ کی عظمت تو 3 منٹی. ہاں جی چاچی عظمت جیسی خواتین کا کام بھی یہی ہونا چاہیے کہ وہ آ کے 40 دن لتاڑیں, بچے کو نہلائیں, ان کی مالش کریں, اور اس کی عوض ان کو جو ہے اجرت دینی چاہیے. اور وہ جو پنجیری اور وہ جو آپ کہہ رہی ہیں گوڑ, اور وہ خیر تھوڑی بہت لینی پڑتی ہے نا. ہاں تو وہ بے شک لیں اور وہ دیں بھی ان کو, لیکن یہ ہے کہ ان کو حاملہ کی نگہداشت میں, ان کی دیکھ بھال میں, اس کی ڈیلیوری میں اس کی مدد کرنی چاہیے صحت کے حوالے سے, نہ کہ اس کے کیس کو خراب کرے اور الٹے سیدھے نسخے ان کو تجاویز دے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا. اب 40-50 سال کی خاتون چاچی عظمت انگریزی کی شاگردی کرے. لیکن دیکھیں, تجربہ تو مان لینا چاہیے نا ماسی. اگر کوئی کسی کے پاس تعلیم زیادہ ہے, تربیت زیادہ ہے, تو وہ ظاہر ہے اس کا ہمیں احترام کرنا چاہیے. کیوں ڈاکٹر صاحبہ, جس طرح ٹانگ اٹھا کے گٹوں سے جو ہے وہ اگر پتہ چلتا ہے بلڈ پریشر, تو میرے خیال میں تو یہ بڑے خطرناک جو ہے وہ ہو سکتا ہے آگے چل کے مسئلہ. آخر میں ہم چاہیں گے کہ آپ کوئی میسج دیجئے کہ تجربہ بہرحال چاچی عظمت کا بھی ہوگا, ہم اس سے انکار نہیں کر رہے, کہیں وہ برا مان جائیں جو لوگ دیکھ رہے ہیں. نہیں برا نہیں مناتی, چھوٹی بیٹی بےزتی کا. نہیں, اس میں بے عزتی کی کوئی بات نہیں ہے. اصل میں جو آپ کی چاچی عظمت ہے اس کا اپنا رول ہے, وہ سوسائٹی کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے, اور عورت کو خدمت کی اور تھوڑا سی فزیو تھراپی جیسے ہم میرے پاس بھی آئی تھی, کیسے مجھے ڈرامے میں رول دو. رول سے مجھے یاد آیا تھا کہ رول تو واقعی اس کا بہت بڑا امپورٹنٹ رول ہے. گاؤں میں چاچی عظمت جیسی خواتین کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے, ان کو آپ کو بھی انہیں ٹریننگ دینی چاہیے. ٹھیک, دیکھیں یہ انکل نے صحیح میسج دیا ہے کہ وہ خواتین جو اتنا تجربہ رکھتی ہیں وہ خواتین کو سمجھانے کا, اور جو گھر کی سربراہ خواتین ہیں ان کو سمجھائیں کہ آپ نے اپنی بہو کا خیال کس طرح رکھنا ہے, اور باقی کام جو ہے تربیت یافتہ کمیونٹی مڈ وائف پہ آپ چھوڑ دیں تو زیادہ بہتر ہوگا, کیونکہ وہ تعلیم اور تربیت دونوں لے کے آ رہی ہے. کیوں ڈاکٹر صاحبہ؟
بالکل صحیح. اور کمیونٹی مڈ وائف جو ہے وہ 40-50 سال کی عظمت بی بی کو اپنا شاگرد نہیں بنا رہی. اس کا کام فرق ہے اور اس کا کام فرق ہے. بالکل. اور اس فرق کو سمجھنا ہوگا، اور اگر انہی اصولوں پہ چلتے رہیں تو جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ان پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے. حمل کے دوران ہونے والی پیچیدگیوں سے بچا جا سکتا ہے، خاتون کو بھی بچایا جا سکتا ہے، اور بچے کی بھی صحت کا خیال رکھا جا سکتا ہے. ڈاکٹر غزالہ محمود، بے حد شکریہ آپ کا. اور پروگرام ختم کرنے سے پہلے کچھ پتے کی بات ہوتی ہے انکل کے پاس اور ماسی کے پاس، تو چلتے ہیں. جی میں تو اب اپنے شعروں میں سیدھی سی بات کروں گا، اور وہ یہ ہے، عرض کیا ہے کہ جان ماں اور بچے کی اللہ کی امانت ہے. جان ماں اور بچے کی اللہ کی امانت ہے، اور امانت کی دیکھ بھال کرنا بندے کی دیانت ہے. یہ ہمارے بندوں کی دیانت ہے، بلکہ ذہانت ہے کہ وہ ایسا کریں، کیونکہ یہ جو امانت ہے وہی اس کو ٹھیک ٹھاک رکھنا ہماری ذمہ داری. بالکل، کتاب کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے امانت، دیانت، صداقت، شرافت. یہ ٹھیک ہے، بے حد شکریہ آپ کا بھی. اور ہمیں امید ہے کہ اس پروگرام سے آپ کی بھی معلومات میں کافی اضافہ ہوگا، جیسے ہماری معلومات میں اضافہ ہوا. بچے اور ماں کی صحت کا خیال رکھیں. صحت زندگی کے اس پروگرام سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں.